جس اللہ کو کبھی نیند نہیں آتی، جس اللہ کو جو کبھی غافل نہیں ہوتا، پکارو تو اس اللہ۔ ارے ان کو کیا پکارتے ہو جو مر کے مٹی میں چلے؟ ان کو کیا پکارتے ہو جو ہم جیسے انسان ہیں، جو کمزور ہیں، جنہیں نیند بھی آتی ہے، جو سوتے بھی ہیں، جو کھاتے بھی؟ ان کو تم نے مشکل کشا بنا کے رکھا ہے۔ ارے مشکل کشا تو وہ اللہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا وہی مالک ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بعد؟ یہاں پیری اور مریدی کا کیا دکانیں کھول کے رکھے بھائی صاحب۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا کوئی مرید قبر میں گیا، منکر نکیر آئے، اس نے منکر نکیر کو دھمکی دینا شروع کر دیا، خبردار میں غوث اعظم کا ہوں۔ یہ کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں، تقریروں میں بیان کرتے ہیں، اور عوام منڈی ہلاتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، تم نے مذاق بنا کے رکھا ہے اللہ کا۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی اپنی چلوا لے گا، اپنی منوا لے گا؟ نہیں۔ بڑے بڑے اولیاء کیا، بڑے بڑے انبیاء کیا، ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی بارگاہ میں تب تک نہیں بولیں گے جب تک اللہ بولنے کی اجازت نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس۔ محترم حاضرین، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تیسری تراویح مکمل کی، اور اگر تراویح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کا 10% حصہ آج مکمل ہو گیا۔ ہم نے آج تراویح کی نماز میں سورہ بقرہ بھی مکمل کی، اور ہمارا جو تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج آپ کے سامنے تیسرے پارے کی کچھ منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ تیسرے پارے کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے بارے میں ایک بات یہ بیان کی کہ رسولوں کے درمیان فضیلت کے اعتبار سے فرق ہے۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ کیا مطلب؟ یعنی رسول ہونے کے اعتبار سے تو سب برابر ہیں، لیکن الگ الگ رسولوں کا الگ الگ مقام ہے، ان کی الگ الگ اسپیشلٹی ہے، خصوصیت۔ اب آگے اللہ نے اس کو اور کلیئر کیا، فرمایا منہم من کلم اللہ، رسولوں میں سے کچھ ایسے بھی رسول ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، بچپن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ بچپن میں کبھی ان کی جو زبان تھی وہ آگ کی وجہ سے، چنگاری کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی، اس وجہ سے جب وہ بولتے تھے تو کلیئر نہیں بول پاتے، اور فرعون نے مذاق بھی اڑایا تھا کہ اے موسیٰ تم تو بول بھی نہیں پاتے۔ جو نبی کلیئر طریقے سے بول نہیں پا رہے، اللہ نے ان کو معجزہ بھی دیا تو کیا دیا، ان کو کلیم بنایا، اللہ نے کلام کیا، اللہ نے یہ اسپیشلٹی سے نوازا کہ اے موسیٰ آپ کلیم ہیں، ہم آپ سے کلام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے کچھ نبیوں کے درجات کو بلند کیا۔ اب کچھ نبیوں کے درجات کو بلند کیا، یہاں اللہ نے نام نہیں لیا، اس سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزوں سے نوازا جو کسی اور نبی کو نہیں دی۔ آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں خاص مقام آپ کے لیے رکھا ہے، جو ہم اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں
اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ. اس مقام کا نام وسیلہ ہے. جنت میں ایک اسپیشل مقام ہے, ایک خاص مقام ہے, اور وہ مقام کس کو ملے گا؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. لیکن اللہ کے رسول کی تواضع دیکھیے کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ مقام مجھے ہی ملے گا, آپ کہتے ہیں ارجو ان اکون ہوا, مجھے امید ہے کہ وہ مقام مجھے ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان کی کہ ہم نے جو تم کو روزی دی اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس کے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس دن نہ تو کوئی سودا ہوگا, نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی, اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی. دنیا میں جب ہم مصیبت میں پھنستے ہیں تو تین طریقے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یا تو سودا کر لیتے ہیں کہ چلو بھائی تم کچھ پیسے لے لو ہم کو بچا لو, یا کوئی دوست ہوتا ہے جو ہمارے کام آ جاتا ہے, یا کوئی سفارش کر دیتا ہے کہ صاحب اس کو بچا لو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو, ہم نے جو تم کو روزی دی اس میں سے خرچ کرو, اس کے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن نہ کوئی سودا ہوگا, نہ دوستی ہوگی, اور نہ شفاعت کا. اس کے بعد آتی ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی کے بارے میں تین باتیں یاد رکھیں. پہلی بات, اٹ از دا گریٹسٹ ورس آف قرآن. یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. یہ اللہ کے رسول کی ورڈنگ ہے, آپ کے الفاظ ہیں. آپ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ اے ابی بن کعب یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ ابی بن کعب نے کہا ہے اللہ کے رسول جہاں تک میں جانتا ہوں قرآن کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاباشی دیتے ہوئے ان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا لیحنک العلم ابا المنذر, اے ابو المنذر تمہارا علم تم کو مبارک ہو, تم نے بالکل صحیح جواب دیا. تو آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت. دوسری فضیلت, اگر اس کو ہم رات میں پڑھ کے سو جائیں تو رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والا ہماری حفاظت کرے. یہ ایک طریقے کی سیکیورٹی ہے ہمارے لیے, ایک طریقے کا سرکشا کوچ ہے. اگر آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے اللہ حفاظت کرے. اور تیسری فضیلت آیت الکرسی کی یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر اس کو پڑھا جائے پابندی کے ساتھ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. کیا خاص بات ہے آیت الکرسی؟ آیت الکرسی انٹروڈکشن ٹو اللہ. آیت الکرسی ایک آیت ہے, لیکن اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کے ایسے ایٹریبیوٹس بیان کیے گئے, ایسی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف مکمل اس ایک آیت کے اندر ہے. اور یہ آیت شرک کی تمام جڑوں کو کاٹتی ہے. اگر اس آیت کو صحیح طریقے سے انسان سمجھ لے اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا اور شرک کی ہر تمام اقسام سے بچ جائے گا. آئیے ذرا غور کرتے ہیں آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی وہ زندہ ہے, القیوم وہ قائم رہنے والا ہے. یہ دو نام اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے نام, الحی القیوم. ان دو ناموں کے اندر اللہ کی تمام صفات آ جاتی ہیں. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہی دو نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جو اسم اعظم ہیں, جن کے ذریعے سے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. جب آپ اللہ سے دعا کریں تو یہ دو صفات خاص طور سے ان کا نام لیں, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم. یہ اللہ کے دو نام ضروری ہیں. اللہ زندہ ہے, زندہ تو ہم نہیں, لیکن ہماری زندگی وقتی ہے. ہم ایک دن مر جائیں گے. ایک پیریڈ تھا جب ہم نہیں تھے, اور ایک پیریڈ آئے گا جب ہم نہیں ہوں گے. اللہ کے بارے میں ایسا ہے, اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. وہ زندہ ہے, اس کی زندگی ہماری زندگی کی طرح نہیں. الحی, اس کی زندگی عارضی نہیں ہے, اس کی زندگی وقتی نہیں ہے, ٹیمپرری نہیں. اللہ القیوم ہے, ساری کائنات اس کے دم سے خالی, ساری کائنات کو قائم رکھتے ہوئے. قائم تو ہم بھی, مگر ہم ڈیپینڈ ہیں. ہمیں کھانا نہ ملے مر جائیں گے, ہمیں پانی نہ ملے مر جائیں گے, آکسیجن نہ ملے مر جائیں گے, زمین کے اندر گریویٹی نہ رہے ہم چل نہیں پائیں گے. ہم بہت ساری چیزوں پر ڈیپینڈ ہیں,
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ڈیپینڈ، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ سے ہے اور قائم ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ دنیا میں انسان محنت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے تھک جاتا ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے، اس کو کبھی نیند نہیں آتی، اس کو کبھی اونگ نہیں آتی۔ اچھا ہمیں جب نیند آتی ہے ہم بہت جینیس ہیں، لیکن جب ہمیں نیند آتی ہے تو کچھ دیر کے لیے ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ نیند کے عالم میں انسان کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو نیند ایک طریقے کی غفلت ہے، اللہ غفلت سے پاک، اللہ کبھی غافل نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کائنات میں پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، وہ کبھی غافل نہیں ہے۔ اللہ جس اللہ کے علم کا یہ حال ہے کہ وہ کبھی سوتا نہیں ہے، کبھی اونگ نہیں آتی۔ ہم رات کے کسی بھی حصے میں، دن کے کسی بھی حصے میں اس اللہ کے سامنے اگر آنسو بہائیں تو وہ اللہ جو پتے کے گرنے سے بھی واقف ہے، کیا وہ ہمارے آنسو سے واقف نہیں ہوگا؟ جس اللہ کو کبھی نیند نہیں آتی، جس اللہ کو جو کبھی غافل نہیں ہوتا، پکارو تو اس اللہ، ارے ان کو کیا پکارتے ہو جو مر کے مٹی میں چلے، ان کو کیا پکارتے ہو جو ہم جیسے انسان ہیں، جو کمزور ہیں، جنہیں نیند بھی آتی ہے، جو سوتے بھی ہیں، جو کھاتے بھی، ان کو تم نے مشکل کشا بنا کے رکھا ہے۔ ارے مشکل کشا تو وہ اللہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا وہی مالک ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بعد؟ یہاں پیری اور مریدی کا کیا دکانیں کھول کے رکھے بھائی صاحب۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا کوئی مرید قبر میں گیا، منکر نکیر آئے، اس نے منکر نکیر کو دھمکی دینا شروع کر دیا، خبردار میں غوث اعظم کا ہوں۔ یہ کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں، تقریروں میں بیان کرتے ہیں اور عوام منڈی ہلاتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، تم نے مذاق بنا کے رکھا ہے اللہ کا۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی اپنی چلوا لے گا، اپنی منوا لے گا؟ نہیں۔ ارے بڑے بڑے اولیاء کیا، بڑے بڑے انبیاء کیا، ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی بارگاہ میں تب تک نہیں بولیں گے جب تک اللہ بولنے کی اجازت نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ہمارے آگے کی بھی تمام باتوں کو جانتا ہے، ہمارے پیچھے کی بھی تمام باتوں کو جانتا ہے۔ ان فیوچر کیا ہونے والا ہے اللہ کو سب معلوم ہے، اور ان پاسٹ کیا ہوا اللہ کو سب معلوم ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، الا بما شاء، اللہ کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے، اللہ کے علم کے بارے میں اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ چاہتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے۔ یہ کرسی کیا ہے؟ کرسی کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے یہ اللہ کے قدمین کی جگہ ہے، اللہ کے قدم کی جگہ ہے، اور یہ کرسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کرسی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اس کرسی کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمانوں اور زمین کا مالک، پوری کائنات کو چلانے والا مالک، نہ زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی ہے نہ آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی ہے۔ اتنی بڑی کائنات چلانے والا کبھی تھکتا نہیں ہے، اس کائنات کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ اللہ بلند ہے، وہ اوپر ہے۔ اللہ علی ہے، علی کے معنی بلند۔ اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، کنکر میں بھی اللہ، پتھر میں بھی اللہ، مورت میں بھی اللہ، قبر میں بھی اللہ، نعوذ باللہ لیٹرین میں بھی، باتھ روم میں بھی اللہ۔ بھئی اللہ کو ہر جگہ مانتے ہو تو اللہ تو ہر جگہ بھی ہے نا، ان کا رد ہے۔ اس میں جو ہر جگہ اللہ کو مانتے ہیں ان کا بھی رد ہے، اور ان کا بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مانیں گے کہ اللہ اوپر ہے تو ہم اللہ کو اپنے جیسا مان لیں گے، اس لیے کہ اللہ تو ڈائریکشن سے پاک ہے، اور ہم اوپر مانیں گے تو اوپر تو ایک ڈائریکشن ہے۔ اللہ اوپر ہے یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان تمام مخلوقات سے بلند ہے، اپنے عرش پر مستوی۔
اپنے عرش پر کیسے مستوی ہے اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ اپنے عرش کے اوپر. آیت الکرسی کے جسٹ بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں. کیا مطلب؟ یعنی وہ اللہ جس کی ایسی شان ہے، کیا وہ اپنے دین میں زبردستی لوگوں کو داخل کرے گا؟ تلوار کی نوک پر اسلام میں داخل کروائے گا؟ یہ اسلام اللہ کا دین ہے اور وہ اللہ پوری کائنات کو چلانے والا ہے. اس کے دین کو کسی کی زبردستی کی ضرورت نہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ عقیدے کا تعلق اور نظریات کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے. آپ تلوار کی نوک پر کسی کے جسم کو غلام بنا سکتے ہیں، کسی کے دل کو غلام نہیں بنا سکتے. اس لیے اسلام زبردستی کا قائل ہی نہیں. اسلام کسی کو جبرن اسلام میں کسی کو پریورتت کیا جائے، لایا جائے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا نمرود. وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا. تو حضرت ابراہیم کے ساتھ اس نے مناظرہ کیا. اب اس مناظرے کا اللہ تعالیٰ نے ایک سین بیان کیا ہے. اللہ، ایک طرف ابراہیم اور ایک طرف نمرود. الم تر الى الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. یاد کرو کہ ابراہیم کے ساتھ بحث کر رہا تھا ایک آدمی. کیوں بحث کر رہا تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو حکومت دے، نعمت دے، تو اس نعمت کی قدر کرے. ورنہ نمرود جیسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کو حکومت کا نشہ ایسا چڑھا وہ اللہ کے بارے میں بحث کر رہا ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے. تو نمرود نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. اور کیسے دیتا ہوں؟ اس نے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو پھانسی کی سزا ہونے والی، جن کو سزائے موت ہونے والی تھی. 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو بری کر دیا، ایک کو موت دے دیا. کہا دیکھو میں بھی موت دیتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے بحث نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام نے بحث نہیں کیا کہ میں کسی اور زندگی کی بات کر رہا ہوں، تم کسی اور زندگی کی بات کر رہے ہو، میں کسی اور موت کی بات کر رہا ہوں، تم کسی اور موت کی. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئی بہت ایک نمبر کا جاہل ہے. جب سامنے والا جاہل ہو تو اب اس سے وزندار دلیل پیش کرو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. ایک کام کرو، تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ تم رب ہو، تم زندگی بھی دے رہے ہو، تم موت بھی دے رہے ہو. ایک کام کرو، یہ سورج روزانہ پورب سے نکلتا ہے، اس کو تم ایک دن پچھم سے نکالو. فبہت الذی کفر. اب اس دلیل پر وہ جو کافر تھا وہ حیران رہ گیا، اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، وہ ہکا بکا رہا. ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین مناظر بھی تھے، بہت اچھے ڈیبیٹر بھی تھے قرآن کریم کی سائے سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں ان کے صدقہ خیرات کی مثال ایسی جیسے کوئی اناج کا دانہ ہو. اس اناج کے دانے کو زمین میں ڈالا جائے، انبتت 7 سنابل، اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں سے 100 دانے نکلیں. ایک دانہ بویا گیا تھا، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی سے 100 دانے نکلے، یعنی ایک دانے سے 700 دانے نکلے. واللہ یضاعف لمن یشاء. لیکن اس پر بھی بس نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ چاہتا ہے تو دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کی راہ میں ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ اس کا کتنا ریٹرن. ہم آج ساری دنیا اسی کے پیچھے تو پاگل ہے. بھائی فلاں جگہ انویسٹ کر دو اتنا ریٹرن ملے گا، زمین میں انویسٹ کر دو اتنا ریٹرن ملے گا، گولڈ میں انویسٹ کر دو اتنا ریٹرن ملے گا. ارے سب سے بہترین انویسٹمنٹ پلان اللہ بتا رہا ہے، آؤ آخرت میں انویسٹمنٹ کرو، اللہ کی راہ میں انویسٹمنٹ کرو. یہاں تم کو کتنا ریٹرن ملے گا؟ منیمم تم کو ملے گا 700%، 700 گنا تک ملے گا. اور اس سے زیادہ کتنا ملے گا اللہ تمہاری نیت کے اعتبار سے اس کا کتنا زیادہ بدلہ دے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے. اس کے بعد اللہ نے صدقہ خیرات کو برباد کرنے والی 2 چیزوں سے منع کیا.
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقہ خیرات کو برباد مت کرو احسان جتا کر اور سامنے والے کو تکلیف دے کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہوتا، مومن صدقہ دے کر کے احسان نہیں جتاتا، یہ تو ان کا طریقہ ہوتا ہے جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، جو ریاکار ہوتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ آج آپ نے فجر کی نماز پڑھی تھی، جمعہ کا دن تھا، آج امام صاحب نے فجر کی نماز پڑھائی، تو فجر کی نماز میں آپ نے دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کی۔ سورہ دہر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور ان کو کھانا کھلا کے کہتے ہیں اے اللہ کے بندو کہیں یہ نہ سمجھنا ہمیں تم سے کوئی بدلہ چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ چاہیے، نہیں، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے تم کو کھلا رہے ہیں۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اے اللہ کے بندو ہمیں قیامت کے دن کا ڈر ہے، ہمیں اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، اس لیے ہم تم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو صدقہ اور خیرات اگر اخلاص کے ساتھ دیا جائے تب اللہ تعالیٰ کیا قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب صدقہ خیرات کا ذکر کیا تو ایک بات یہ بیان کی کہ جب تم صدقہ دینا چاہو گے تو کبھی کبھی شیطان تم کو ڈرائے گا، کہہ رہے تم اتنا پیسہ دے رہے ہو اللہ کی راہ میں، مسجد بنوا رہے ہو، غریبوں کو دے رہے ہو، ارے فقیر ہو جاؤ۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو دھمکی دے رہا ہے، شیطان تم کو ڈرا رہا ہے، تم صدقہ خیرات کرو گے تو فقیر ہو جاؤ۔ اور جب حرام جگہوں پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو شیطان کہتا ہے خود خرچ کرو۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، جب فحش کاموں میں، گندے کاموں میں، زنا میں، شراب میں پیسہ لٹانے کی بات آتی ہے تو شیطان کہتا ہے خوب لٹاؤ، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو شیطان تم کو دھمکی دیتا ہے، تم کو ڈراتا ہے، ارے تم تو فقیر ہو جاؤ۔ اور جب مال کی بات آئی تو اللہ نے مال سے بھی امپورٹنٹ چیز کا ذکر کیا۔ مال بہت اہم چیز ہے لیکن ایک چیز ہے جو مال سے بھی امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، اے میرے بندو مال حاصل کرو، مال کماؤ، لیکن مال سے بھی بڑی ایک دولت ہے علم کی دولت، مال سے بڑی ایک دولت ہے حکمت کی دولت۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جس کو یہ دولت مل گئی فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کو بہت بڑی دولت مل گئی۔ علم اور مال، اللہ رب نے قیم نے بڑی تفصیل سے ایک پوری بحث کی ہے کہ علم اور مال میں کیا افضل ہے، تو انہوں نے دلائل سے ثابت کیا کہ علم افضل ہے۔ علم وہ دولت ہے جو کبھی لوٹ نہیں سکتی، علم وہ دولت ہے جو آخرت میں بھی آپ کو بلند مقام دلائے گی، لہذا مال کے ساتھ ساتھ انسان علم بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا، فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ بیاج کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے کسی کو شیطان چھو کر کے پاگل کر دے۔ ایسا کیوں؟ سود کھانے والے کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے کہ وہ قیامت کے دن ایسے اٹھے گا جیسے شیطان کسی کو چھو کے پاگل کر دے؟ کیونکہ جو سود کی جس کو عادت پڑ جائے وہ پاگل ہو جائے گا، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ میں یہ جو کھا رہا ہوں حلال ہے کہ حرام ہے۔ سود کھانے والا حرام خوری میں اتنا پھنس جائے گا، اس کے دلدل میں اتنا پھنس جائے گا کہ اس کو پھر پرواہ ہی نہیں رہے گی کہ میں حلال کھا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو یہ لوگ سود کھاتے ہیں یہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، یہ کہتے ہیں کہ بیاج اور سود بھی تو ویسے ہی جیسے کاروبار ہے۔ یہ دلیل آج بھی لوگ دیتے ہیں کہ بینک میں اگر ہم پیسہ رکھ رہے ہیں اور بینک ہم کو 5% 6% انٹرسٹ دے رہا ہے تو کیا برا ہے، بینک کما رہا ہے نا ہم سے۔ یہ دلیل آج بھی لوگ دیتے ہیں کہ اگر ہم بزنس میں 10% کمائیں تو وہ حلال ہے اور انٹرسٹ کے ذریعے 10% کمائیں تو حرام ہے۔ یا بینک ہمیں لون دے رہا ہے تو بینک اگر ہم کو لون دے رہا ہے تو فری میں تو نہیں دے گا، بینک اگر ہم سے 12% اور 10% اگر انٹرسٹ لے رہا ہے تو بینک کیا غلط کر رہا ہے؟ یہ ایک سوچ آتی ہے انسان،
اللہ نے اس کا جواب دیا، بڑا پیارا جواب دیا۔ اعتراض کیا تھا؟ انما البیع مثل الربا، کہ کاروبار بھی بالکل بیاج کی طرح ہے، جیسے کاروبار اور بزنس ہے ویسے بیاج ہے۔ اللہ نے جواب کیا دیا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ تم کہہ رہے ہو کہ بیاج اور کاروبار ایک ہے؟ ارے اللہ کے بندو، بیاج حرام ہے اور بزنس حلال ہے۔ حلال اور حرام ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ پانی اور پیشاب دونوں لکوڈ ہے، ایک بوتل میں پانی ہے اور ایک بوتل میں پیشاب ہے۔ پانی پی سکتے ہیں، پیشاب اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا نہ پاک۔ تو ظاہری اعتبار سے دیکھنے میں کوئی چیز اگر ایک جیسی ہے تو وہ ایک نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ایک ہی جواب دیا، بیاج حرام ہے اور کاروبار حلال۔ اچھا ایک بات ہے کہ اسلام نے بیاج کو حرام کیوں قرار دیا؟ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اس کا لاجیکل جواب کیا ہے؟ اصل میں بیاج ہوتا کیا ہے پہلے آپ سمجھیں۔ میں نے آپ کو 100 روپئے اور میں نے آپ سے طے کیا کہ آپ مجھ کو جب ریٹرن کریں گے تو 110 ریٹرن کریں گے۔ آپ ہم کو 1 مہینہ بعد دیں گے تو 110 دیں گے، 6 مہینہ بعد دیں گے تو 150 روپیہ دیں گے۔ میں آپ سے ٹائم کی ویلیو کھا رہا ہوں، آپ سے ٹائم کی ویلیو مانگ رہا ہوں، یہ بیاج ہے نا؟ یہی تو بیاج ہے۔ ادھار پر کسی بھی طریقے کا پروفٹ کمانا یہ بیاج ہے۔ اسلام میں یہ حرام کیوں ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلی بات تو قرضہ مت لو، اور اگر تم قرضہ لے رہے ہو مجبوری میں تو قرضہ ایک طریقے کا سپورٹ ہے، طریقے کی مدد ہے، ایک طریقے کا احسان ہے، اور احسان میں پروفٹ نہیں کمایا جاتا۔ اسلام کی نظر میں قرض ایک ایسا ٹرانزیکشن ہے جو احسان پر مبنی ہے، اور جب آپ سامنے والے کے ساتھ احسان کر رہے ہو تو انٹرسٹ لے کر کے اپنے احسان کو مت ختم کرو۔ ہاں اگر آپ کو پیسے سے پیسہ کمانا ہے، اسلام نے کہا مزاربت کر لیجیے۔ آپ کا پیسہ ہے، سامنے والا محنت کر رہا ہے، پیسہ دے دیجیے 1 لاکھ روپے، طے کر لیجیے بھائی تم 1 لاکھ سے بزنس کرو اور جو پروفٹ ہوگا 60% تم رکھ لو، 40% مجھے دے دو، 80% تم رکھ لو، 20% مجھے دے دو، 50% تم پرسنٹیج طے کر لیجیے۔ لیکن اس میں بھی ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ مزاربت کرتے ہیں تو پروفٹ میں تو شیئرنگ ہوگی، لیکن لاس ہوگا تو لاس آپ کو سہنا پڑے گا جس نے مال دیا۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو ناانصافی کی بات ہو رہی ہے، پروفٹ میں دونوں لوگ شیئرنگ کریں گے اور لاس صرف میں سہوں گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس بیچارے نے محنت کی ہے، آپ کا تو صرف مال لگا ہے، اس کی محنت لگی ہے۔ اب جب لاس ہوا ہے تو اس کی محنت بھی گئی، اگر لاس میں بھی اس کو شیئرنگ دی جائے گی تو اس کا ڈبل نقصان۔ آپ کا تو صرف مال گیا ہے، اس بیچارے کا مال بھی جائے گا اور اس کی محنت بھی جائے گی۔ اس نے مزاربت کی کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ جو مال، جس نے مال دیا ہے، جس کا پیسہ لگ رہا ہے، وہ انویسٹر ہے، انویسٹر لاس میں شیئرنگ نہیں کرے گا، لاس کو اکیلا سہے گا، پروفٹ میں شیئرنگ ہوگی، اور پروفٹ بھی پیسے فکس اماؤنٹ میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا اور میں آپ سے یہ طے کروں کہ ہر مہینہ آپ ان کو 3000 روپیہ دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ آپ پرسنٹیج فکس کیجئے گا، آپ اماؤنٹ فکس نہیں کر سکتے۔ تو اسلام نے بیاج کو اسی لیے حرام کیا ہے کہ قرض پر اسلام کسی بھی طریقے کا پروفٹ کمانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کی ارتھ ویوستھا، پوری دنیا کی اکانومی کیوں تباہ ہے؟ کیونکہ چند لوگ پورے ملکوں کو چلا رہے ہیں، چند جن کے پاس دولت ہے پورے ملک کو کیپچر کیے ہوئے ہیں۔ غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ پورا سسٹم کیوں کرپٹ ہے؟ یہ انٹرسٹ بیس کیوں نہیں ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے سے پیسہ بنا رہا ہے، اور جو بیچارہ قرضہ لے کے آج بہار اور جھارکھنڈ جیسے علاقوں میں گیا، چھوٹے اماؤنٹ، شرم کی بات ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے، چھوٹے اماؤنٹ لوگ آج باقاعدہ لون لے رہے ہیں، اور جس کو گروپ لون بولتے ہیں، باقاعدہ عورتوں کو وہ لون دیا جاتا ہے، 10-10 ہزار کے اماؤنٹ لوگ بیاج پر لوگ لے رہے ہیں اور اس سے گھر اور پریوار چلا رہے ہیں۔ یہ اس امت کے لیے شرم کی بات ہے کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی نہیں جو اپنے مسلمان بھائی کو 8-10 ہزار روپئے بغیر انٹرسٹ دیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، انٹرسٹ لینا جتنا غلط کام ہے، انٹرسٹ دینا بھی اتنا ہی غلط کام ہے۔ بیاج کھانا جتنا غلط کام ہے، بیاج کھلانا بھی غلط کام ہے۔ یہ جو کریڈٹ کارڈ کی بلا چلی ہے، ہمارے نوجوان آفر حاصل کرنے کے لیے فٹ سے کریڈٹ کارڈ لے لیتے ہیں۔ یہ کریڈٹ کارڈ بھی غلط ہے۔ آپ کہیں گے منی صاحب ہم نے تو کریڈٹ کارڈ لیا اور ہم تو ٹائم سے پورا پیمنٹ کر رہے ہیں، ہم تو 1% بھی انٹرسٹ نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہے، 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ آپ ہر مہینے
جو بھی کریڈٹ کارڈ کا بل آتا آن ٹائم پیمنٹ کر رہے ہیں، میں مان لوں، حالانکہ پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے. کسی نہ کسی مہینے آپ کی ڈیٹ آگے بڑھے گی، آپ پینالٹی دیں گے، آپ اس پر انٹرسٹ دیں گے. یہ پریکٹیکل بات تو نہیں، لیکن 2 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ آپ نے کریڈٹ کارڈ لیا اور آپ آن ٹائم پیمنٹ کریں، لیکن آپ نے کریڈٹ کارڈ کمپنی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا، یہ ایگریمنٹ کیا، یہ کمٹمنٹ کیا کہ اگر میں ای ایم آئی ٹائم سے نہیں جمع کروں گا تو پر ڈے اتنا % انٹرسٹ میرے اوپر لے گا، اتنی پینالٹی لگے گی. آپ نے بیاج دینے کا وعدہ کیا ہے اس سے، اور یہ وعدہ کرنا بھی حرام. بیاج دینا حرام اور بیاج کا وعدہ کرنا بھی حرام. اور نبی کے الفاظ سنو مسلمانوں، نبی نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وہم سواء. سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، سب پر اللہ کی لعنت. اور نبی نے فرمایا سب پر. ہم لوگ ہر چیز کو اپنے کیلکولیشن سے جوڑتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ بیاج کے ذریعے ہمارا پیسہ بڑھ گیا ہے. 1 لاکھ روپیہ بینک میں جمع کر دیا، ایف ڈی کرا دی، 1 لاکھ کا ہمیں 1,10,000 ملے گا. اور ہم اللہ کی راہ میں زکات، آج زکات کا بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے. ایک صاحب نے سوال کیا، مولانا ہماری بیوی کے پاس سونا ہے اور پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ زکات کیسے دے گی؟ کیا وہ اپنا سونا بیچ کے دے گی؟ جی ہاں، اپنا سونا بیچ کے دے گی. نبی کے زمانے میں سونا ہی کرنسی تھا، سونے چاندی کی کرنسی چلتی، تو زمانے میں سونا ہی کے ذریعے لوگ زکات دیتے. اگر آپ کے پاس 85 گرام یا اس سے ایبو سونا ہے اور وہ سونا سال بھر آپ کے پاس رہ گیا تو اس کی زکات آپ کو دینا ہے. اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ اماؤنٹ نہیں تو اس سونے کو بیچ کے آپ کو دینا. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ زکات دینے سے گھٹتا ہے اور بیاج لینے سے بڑھتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ہمارا کیلکولیشن ہو. اللہ کا کیلکولیشن کیا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ بیاج کو مٹاتا ہے اور اللہ صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے اور اللہ کا کوئی کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ قیامت کی صبح تک اللہ کا یہ اصول قائم رہے گا. بیاج کے ذریعے آپ کے گھر کی برکت جائے گی، آپ کے گھر کا سکون جائے گا، آپ کے گھر کی برکتیں جائیں گی، آپ کے گھر کا خیر جائے گا، اور صدقہ خیرات کے ذریعے آپ کے مال میں بڑھوتری ہوگی. یہ اللہ کا بنایا ہوا پرنسپل ہے، اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے. اس کے بعد اللہ نے جب سود اور بیاج کی بات آئی تو اللہ نے ایک ایسا انداز اپنایا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں ایسا انداز لیا. آئیے ذرا وہ آیت دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جتنا بیاج باقی رہ گیا ہے، جن کو تم نے قرضہ دیا ہے، بیاج باقی رہ گیا ہے، بیاج چھوڑو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اگر تم اپنا بیاج نہیں چھوڑ رہے ہو، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اے ایمان والو تم تیار ہو جاؤ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے، رسول سے جنگ کرنے کے لیے. کوئی ہے جس کی یہ مجال اللہ سے جنگ کر سکے، رسول سے جنگ کر سکے؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اپنا بیاج نہیں چھوڑتے ہو تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ. اور اگر تم نے سچی توبہ کر لی، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ. تو تمہارا جو کیپٹل ہے، جو تم نے پیسہ دیا ہے، وہ پیسہ تم لے لو. تم نے کسی کو 1 لاکھ دیا، 1 لاکھ لے لو، بیاج نہیں لے سکتے. لا تظلمون ولا تظلمون. نہ تو تم اپنے آپ پر ظلم کرو، نہ کسی اور پر ظلم کرو. اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے تم نے 1 لاکھ دیا ہے 1 لاکھ بھی مت لو، جو تمہارا حق ہے وہ لے لو، لیکن اس پر انٹرسٹ تمہیں نہیں لینا ہے. تمہیں اپنی اوریجنل رقم لینا ہے، مول دھن لینا ہے، بیاج نہیں. اے اللہ، جس کو میں نے قرضہ دیا وہ بیچارہ پریشان ہے، تنگ دستی کا شکار ہے. اے اللہ اب کیا کروں؟ وہ تو ٹال رہا ہے، وہ تو اور ٹائم مانگ رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. سامنے والا اگر پریشان ہے اس کو مہلت دے دو، اس کو مہلت دے دو. بھائی جب تیرے پاس ہو جائے تب دے دینا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور سامنے والا اگر بہت غریب ہو گیا ہے، بہت پریشان ہو گیا ہے، اس کو صدقہ کر دو، وہ قرضہ معاف کر دو، تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے. اے اللہ
اس طریقے سے میں قرضہ اگر بانٹتا پھروں گا، اے اللہ پھر میرا مول دھن مجھ کو کب ملے گا، میرا پیسہ مجھ کو کب ملے گا؟ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندے سارا ریٹرن یہی لینا ہے کیا؟ سارا حساب یہی کرنا ہے کیا؟ ارے کچھ حساب قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، میرے بندے اس دن سے ڈر، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن تو اللہ کے پاس جائے گا، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اس دن تیری کوئی نیکی رائے گا نہیں جائے گی، وہاں تیری ہر نیکی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اے میرے بندے دنیا میں پورا پورا لینے کے چکر میں نہ پڑ، وہاں تجھ کو تیری نیکیوں کا پورا پورا پھل ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، یہ آخری آیت ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی۔ اس آیت کے اترنے کے 9 دن کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہے۔ آخری آیت ہے اللہ کے نبی پر اترنے والی، اور یہ آیت یہ میسج دے رہی ہے، اے دنیا والوں، اس دنیا کی چکا چوند میں پڑھ کر کے اس دن کو مت بھول جانا جس دن تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، اور اس دن تمہارے کرتوتوں کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ کے اخیر میں جو 2 آیتیں ہیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ 2 آیتیں بڑی امپورٹنٹ آیتیں ہیں۔ رات میں اگر ان کو پڑھ کے ہم سو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوگی، یہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی ہمارے لیے۔ ان دونوں آیتوں کے لاسٹ میں بڑی پیاری دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے پروردگار ہم سے اگر کوئی بھول ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اللہ تو ویسے بھی بھول چک پر پکڑ نہیں کرتا۔ روزے کی حالت میں آپ بھول کے کچھ کھا لیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ ہمارے دین میں، اسلام میں بھول چک پر اللہ تعالیٰ نے معافی رکھی۔ بھول کر کے کوئی کام ہو گیا اللہ معاف کرتا۔ اور یہاں دعا میں ہم کیا کہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے پروردگار جب ہم سے کوئی بھول ہو جائے یا خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے کی امتوں پہ ڈالا گیا۔ ہم سے پہلے کی امتوں پر بڑے بڑے بوجھ ڈالے، پیشاب کا قطرہ کپڑے پر پڑ جائے کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، جسم پر پڑ جائے جسم کا وہ حصہ کاٹنا پڑتا تھا۔ ہم سے پہلے کی امتوں میں تیمم نہیں تھا، ہم سے پہلے کی امتوں میں سفر میں قصر نماز نہیں تھی، ہم سے پہلے کی امتوں کو لیلۃ القدر جیسی رات نہیں دی گئی۔ تو ہم یہ دعا کرتے کہ اے اللہ ہم پر وہ بوجھ مت ڈالنا جو ہم سے پہلے کی امتوں پر ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ حالانکہ اللہ ایسا کوئی بوجھ ڈالتا بھی نہیں، اللہ کی شریعت تو کوئی حکم ایسا نہیں جو ہماری کیپیسٹی کے باہر ہو، جو ہماری طاقت کے باہر ہو۔ لیکن بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کیا کہہ رہا ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ کوئی ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا کہ اٹھانے کی طاقت ہمارے اندر نہ ہو۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اور اے اللہ تو ہمیں بخش دے، اور اے اللہ تو ہم پر رحم فرما۔ یہ تین چیزیں کیوں مانگی؟ معاف کر دے، بخش دے اور رحم فرما۔ تینوں تو سیم ہے نا؟ تینوں سیم نہیں۔ واعف عنا کا تعلق ہے کہ اے اللہ تیرے بارے میں ہم سے جو کوتاہی ہوگی اس کو تو معاف کر دے۔ اے اللہ تیرا حق، تیرے حق کے سلسلے میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی، کبھی نماز چھوٹ گئی، کبھی کوئی روزہ چھوٹ گیا، کبھی تیری عبادت میں کچھ کمی ہو، کبھی روزے کے اندر کوئی ایسا کام کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ جو تیرے حق میں ہم سے کوتاہی ہو، واعف عنا واغفر لنا، اور اے اللہ ہمارے اور تیرے بندوں کے درمیان جو معاملہ تھا، کبھی کسی تیرے بندے کو تکلیف پہنچا دی، کبھی کسی کی غیبت کر دی، کبھی کسی کی چگلی کر دی، کبھی کسی کو تکلیف پہنچا دی، اے اللہ حقوق و لباد کو معاف کر۔ ورحمنا، اور اللہ آنے والی زندگی میں مستقبل میں بھی ہمیں تو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم پر رحم فرما۔ یہ بڑی بہترین دعا ہے۔ یہ تین چیزیں اللہ سے ہم مانگتے ہیں، یہ تین چیزیں جس کو مل گئی
اللہ کی طرف سے اس کو اللہ کے حقوق میں اگر کوئی کمی اللہ اس کو معاف کر دے, بندوں کے حقوق کی کمی کو اللہ معاف کر دے, اور فیوچر میں بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچائے, تو اب انسان کو اور کیا چاہیے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں واغفر لنا وارحمنا انت مولانا, اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے, تو ہی ہمارا مالک ہے, تو ہی ہمارا سہارا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین, تو ہمیں کافر قوم پر اے اللہ تو ہمیں غلبہ عطا فرما. اس کے بعد میرے بھائیوں سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے, اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان کی کہ قرآن کی آیتیں دو طریقے کی, ایک محکم آیتیں ہیں, ایک متشابہ آیتیں. اللہ نے فرمایا والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات, اللہ نے تم پر قرآن اتارا اور قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں, وہ ہن ام الکتاب, اور قرآن کی وہی آیت ہے, قرآن کی زیادہ تر آیتیں قرآن کا بڑا حصہ ہے. وہ اخر متشابہات, اور کچھ آیتیں ایسی ہیں قرآن کے اندر جو متشابہ ہیں. متشابہ کا مطلب قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ظاہری معنی تو معلوم ہے لیکن ان کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی, رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے. اب رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے, اس کا معنی تو ہمیں معلوم ہے کہ رحمان بلند ہے, عرش پر ہے, تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن رحمان عرش پر کیسے مستوی ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, یہ ہمیں نہیں معلوم. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے, اس کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو امام مالک نے کیا کہا تھا, الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب. یہ استوا تو معلوم ہے اور اس کے بارے میں اس پر ایمان رکھنا واجب ہے, اور اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے, اور اس کے بارے میں زیادہ پوچھ تاچھ کرنا یہ بدعت ہے. تو قرآن کی کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جن کا ظاہری معنی ہم کو معلوم ہے لیکن ان کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم. تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ, تو جن کے دلوں میں فتنہ ہے, کجی ہے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ قرآن کی متشابہ آیتوں کو لے کر کے ان کا اپنے من سے کوئی معنی گڑنے لگتے ہیں یا ان سے اپنا باطل عقیدہ ثابت کرتے ہیں. آج آپ دیکھ لیجیے, آج قبر پرستی کی دلیلیں بھی قرآن سے دی جاتی ہیں, آج شرک کی دلیلیں بھی قرآن سے دی جاتی ہیں. عیسائی حضرات اپنی عیسائیت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو دلیل بناتے ہیں, قادیانی اسی قرآن کو دلیل بنا کے قادیانیت کو ثابت کرتے ہیں. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے. ایمان والے کیا کرتے ہیں, فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, ان آیتوں کا صحیح معنی تو صرف اللہ جانتا ہے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ, اور جو پکے علم والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام آیتوں پر ایمان لائے. كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا, یہ محکم آیتیں بھی اللہ کی طرف سے, یہ متشابہ آیتیں بھی اللہ کی طرف سے. اس کے بعد دنیا کی 8 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے, جن 8 چیزوں کی محبت نیچرل ہے ہر انسان کے دل میں, ان 8 چیزوں کی محبت ڈال دی. فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, لوگوں کے لیے اٹریکٹیو بنا دیا گیا, سجا دیا گیا خواہشات کی محبت کو. کن چیزوں کی خواہشات؟ من النساء, عورت کی خواہش. عورت کی خواہش نیچرل. انسان یہ اگر کہتا ہے کہ صاحب میرے اندر خواہش نہیں ہے تو غلط بات ہے, یہ نیچرل ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہش ڈالی ہے عورت کی. والبنی, اور اولاد کی, بیٹوں کی. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, اور سونے چاندی کے ڈھیر کی. والخیل المسومۃ, اور نشان زدہ گھوڑوں کی. والانعام, اور چوپایوں کی. والحرث والکھیتی. اب ظاہر ہے کہ تمام چیزیں دنیا کی دولت ہیں, دنیا کی چکا چوند, چاہے عورت ہے, چاہے اولاد ہے, چاہے سونے چاندی ہے, چاہے گھوڑے ہیں. آج کے زمانے میں جیسے سواریاں ہیں, آج بڑی بڑی 4 ویلر ہے, 50 لاکھ کی, 1 کروڑ کی, 2 کروڑ کی گاڑیاں. ان گاڑیوں پہ آدمی جب بیٹھتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ آئی ایم سپیریئر, میں کچھ ہوں. تو اللہ نے کہا کہ ان چیزوں کی محبت ہمارے اندر ڈالی ہے. لیکن ہاں اے میرے بندو, ذالک متاع الحیات الدنیا, لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے بندو, یہ عورت, یہ اولاد, یہ سونا, یہ چاندی, یہ سواری, یہ کھیتی باڑی, یہ چوپائے, یہ سب کی سب دنیا کی چند دنوں کی دولت ہے. واللہ عنده حسن المآب,
اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو ان چیزوں کی محبت میں پڑ کے تم آخرت کو بھول جاؤ, تم اللہ کے پاس کی نعمتوں کو بھول جاؤ. اچھا, یہاں اللہ نے تمام چیزوں میں سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا, اس لیے کہ عورت کا فتنہ سب سے خطرناک ہے. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے ہوا, اور یہ عورت کا فتنہ جب سر چڑھ کے بولتا ہے تو انسان کو ایسے راستے پہ ڈال دیتا ہے کہ انسان کو پھر بربادی بربادی نظر آتی ہے. اس لیے اسلام نے عورت کے فتنے سے بچنے کے لیے نکاح کو حلال قرار دیا, نکاح کرنے کا حکم دیا, اور جب لڑکے لڑکیاں صحیح وقت کو پہنچ جائیں, شادی کے قابل ہو جائیں, تو فوراً ان کی شادی کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ایک نسخہ بتایا. اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو کیا نسخہ ہے, کیا فائدہ؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی آپ اعلان کر دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, فَاتَّبِعُونِی, تم میری اتباع کرو, نبی کی اتباع کرو. جب تم نبی کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ, تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ, اور اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. آج ایسے لوگوں کو بھی اللہ کا ولی مانا جاتا ہے جو ایک ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں, جو داڑیاں کاٹتے ہیں, چھیلتے ہیں, جو حرام کام کرتے ہیں, ناچ گانا کرتے ہیں, ان کے بھی لاکھوں میں مرید ہیں, اور وہ بھی بیچارے اپنے پیر صاحب کے آگے کھڑے رہتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں, کوئی انسان اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے, تو قرآن نے ایک اسٹینڈرڈ بتایا, ایک پیمانہ بتایا کہ تم کو پرکھنا ہے کہ کون اللہ کا ولی ہے, تو اس کو دیکھ لو اس کی زندگی میں رسول کی اتباع ہے. اگر وہ زندگی میں رسول کی اتباع نہیں کر رہا ہے, اس کی زندگی میں اتباع سنت نہیں ہے, تو مکار ہے, جھوٹا ہے, تو سب کچھ ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی بننا ہے, اللہ کا محبوب بننا ہے, تو شرط کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی, نبی کی اتباع کرو. نبی کی اتباع کے بغیر تم کبھی اللہ کے ولی نہیں بن سکتے. اس کے بعد آخری آیت سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. اے میرے بندو ربانی بنو. ربانی کس کو بنو؟ ربانی کا مطلب ہوتا ہے رب سے اپنا تعلق جوڑنے والا, زندگی کی ہر موڑ پر دین پر چلنے والا. اور یہ کون بنے گا؟ جو کتاب کا علم حاصل, بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صحیح معنوں میں عالم ہوگا وہ عالم ربانی بنے گا, اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے تو کبھی عالم ربانی نہیں بن سکتا. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بخاری پڑھی ہے, مسلم پڑھی ہے, حدیثیں پڑھی, عالم ہے وہ, لیکن ان کی ناک کے سامنے شرک ہوتا ہے, ان کی آنکھوں کے سامنے بدعت ہوتی ہے. وہ چاہے تو امت کو روک سکتے ہیں, منع کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں یہ غلط ہے, مگر اپنے پیٹ کی دکان کو چلانے کے لیے وہ نہیں. ایسے لوگ علماء سو ہیں, ایسے لوگ علماء ربانی نہیں ہیں. میرے پیارے سے علماء ربانی وہ ہیں جو عالم باعمل ہیں, اور عالم باعمل سے قیمتی دنیا میں کوئی نہیں ہے میرے ساتھ. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں اس سے حقیقت میں ڈرنے والے علماء. کون علماء؟ وہی علماء جن کو یہاں قرآن میں ربانی کہا. اس لیے علماء ربانی سے جن کی زندگی میں اللہ کا تقویٰ ہو, اللہ کا ڈر ہو, جو عالم باعمل ہو, ان علماء سے ہمیں جڑنا چاہیے. قرآن کریم کی آیت ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا تھا, لیکن اب وہ کافی وقت ہو گیا, ان آیات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس میں ایک بات میں آپ کو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تو اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک, اے عیسیٰ میں تم کو اپنے قبضے میں لینے والا ہوں, ورافعک الی, اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اس سے پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی, اللہ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے. ان کی جگہ یہودیوں نے کسی اور کو صلیب پر چڑھا دیا. اب یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کر دیا, اور عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھ گئے, اور گاڈ نے, نعوذ باللہ, اللہ کو گاڈ کہتے ہیں, گاڈ نے اپنے بیٹے کو صلیب پہ چڑھوا کے ساری انسانیت کے کرائم کی اور سارے انسانیت کے گناہوں کی سزا اپنے بیٹے کو دے دی. اللہ نے اپنے بیٹے کے ذریعے سارے انسانیت کے پاپوں کو معاف کر دیا.
یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے اور یہ یہودیت کا عقیدہ ہے۔ اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کے بندے تھے اور عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ قیامت کے پہلے وہ دنیا میں آئیں گے اور ایک روایت میں 7 سال کا ذکر ہے، ایک روایت میں 40 سال کا ذکر ہے۔ تو دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پوری جو عمر ہے، ٹوٹل عمر وہ 40 سال ہوگی، جو دنیا میں وہ گزار کے گئے وہ 33 سال، اور پھر جب قیامت کے پہلے آئیں گے تو 7 سال اور رہیں گے، ٹوٹل 40 سال ان کی عمر ہوگی۔ تو 40 سال ٹوٹل وہ دنیا میں رہیں گے، اور جب وہ دنیا میں آئیں گے تو وہ دمشق میں سفید مینار پر اتریں گے اور 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اتریں گے اور دنیا میں وہ آئیں گے، عدل و انصاف سے بھر دیں گے دنیا میں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، یہاں تک کہ جب وہ مسجد میں آئیں گے، فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا، وہ اس امت کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ لوگ ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے مگر وہ کہیں گے نہیں، میں اسی امت کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ اس امت کا مقام ہے کہ ایک نبی بھی اس امت کے پیچھے نماز پڑھے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور وہی دجال کو قتل کریں گے اور وہی صلیب کو توڑیں گے اور ان کے زمانے میں عدل و انصاف سے زمین بھر جائے گی۔ تو یہ تمام باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقیدے کی، اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق دے۔ رب العالمین ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔